فخر و سعادات آل نبی اولاد علی جگر گوشائے خطیب علیہ السلام سنیوں حضرت پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فقیر نے تو ان کے جنازے میں بھی نوکری کی سعادت حاصل کی. یقین کریں مائیں ایسے لال کم ہی پیدا کرتی ہیں. حافظ آباد کی صرف بات نہیں پوری دنیا میں چلے جائیں. اہل سنت کو جو وقار جو حسن ہر لحاظ سے قبلہ خطیب علیہ السلام نے عطا فرمایا وہ لفظوں میں بیان کرنا انتہائی مشکل بات ہے. وہ بھی میرے جیسے بندے سے. دعوت سخن دے رہا ہوں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے حوالہ سے دیکھوں ہر حوالہ سے دیکھوں تو جانی پہچانی شخصیت گلے گلشن سعادات حضرت صاحبزادہ والا شان پیر سید محمد وسیم الحسن شاہ صاحب نقوی الحسینی دامت برکات قدسیہ حافظ آبادی. میں شاہ صاحب قبلہ سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے. حصول برکت کے لیے نعرہ بلند کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. دو واری ٹل لگا کے کہہ دیو تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ. آخری نعرہ، آخری نعرہ. کربلا کا شاہ حسین یا حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین. ظہر کی نماز کا ٹائم کتنا بجے؟ 2 بجے. آدھا پونا گھنٹہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد ونشهد أن محمد ونشهد أن محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ
صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لا اشکا لنا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب آواز بلند پڑھے صلاۃ۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب جہاناں دا خالق، مالک اور رازق ہے، بے حد اور بے حساب درود و سلام نبی رحمت، تاجدار ختم نبوت، امام الانبیاء، شافع روز جزا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناچ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نل جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر نسبت تے بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت، قابل صد احترام، ذی وقار، جید علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، بالخصوص جناب حضرت پیر، جناب پیر طریقت جناب حضرت صاحبزادہ پیر محمد اعجاز قادری صاحب مدہ ضلع ہلالی، عالم جلیل مجاہد اہل سنت جناب حضرت اللہ مولانا شاہد چشتی صاحب، اور نقیب محفل ماشاءاللہ جناب عزت مآب محمد افتخار رضوی صاحب، دیگر سامعین و حاضرین، اجدہ پروگرام بسلسلہ ختم پاک، سالانہ ختم پاک جناب میاں اختر حسین صاحب مرحوم انہاں دے درجات دی بلندی واسطے اور انہاں دے اصال ثواب واسطے منعقد کیتا گیا، جڑا انہاں دے ورثاء بالخصوص جناب میاں یاسر اختر صاحب نے، میاں سر بلند صاحب نے اور میاں ذیشان صاحب نے انہوں ترتیب دیتا۔ میں دعا کرنا اللہ پاک جناب حاجی میاں اختر حسین صاحب دے درجات میں بلند فرمائے، اللہ انہوں نے کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اور میرے کریم آقا علیہ السلام دی زیارت اور شفاعت عطا فرمائے، اور انہوں دے ورثاء، انہوں دے صاحبزادگان نو، تمام میاں برادران نو اللہ پاک صبر جمیل بھی عطا فرمائے، اور اپنے بزرگوار مرحوم جڑے نے انہوں دے درجات دی بلندی واسطے انج ہی دعا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ یقیناً نیک بختی ہے کہ بزرگاں دے جان تو بعد انہوں دے اصال ثواب واسطے محافل دا انعقاد کرنا، میں سمجھنا کہ انہوں دی جنت واسطے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ انہوں نے ایسی اولاد عطا فرمائی ہے جڑی انہوں دے جان تو بعد بھی دعاواں کر دی، اللہ پاک قبول فرمائے۔ یقیناً پورا شیڈول پڑھے علم میں چاہیے کہ میرے تو بعد ساڑھے قائد بھی، رہنما بھی، اور میں ہوں تے القاب چھوٹے نے تے بندے وڈے نے، جناب میں مجاہد آکھاں، جرنیل آکھاں، کی آکھاں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نا ہی انہیں ایڈا اچھا لقب چھوٹے ہو گئے۔ انہاں دی یقیناً تشریف آوری ہون والی ہے، اور اس تو بعد مناظر اسلام، خطیب پاکستان، ایک دلیر اور با علم، با عمل اور مجاہد عالم دین برادر مکرم جناب حضرت علامہ مولانا مفتی حنیف قریشی صاحب، وہ بھی تھوڑی دیر تک تشریف لے آن والے نے، اور تساں زیارت بھی کی تھی خطیب پاکستان، عالم جلیل، فاضل نبیل، مقبول زمانہ جناب حضرت صاحبزادہ محمد فاروق الحسن صاحب قادری، انہوں نے محبت فرمائی۔ میں کہ جی میں فیصل آباد بھی جانا ہے زور تو بعد، تو تسی اگر واری مینو دے دیو تو انہوں نے احترام کیتا، محبت کی تھی، اللہ پاک انہوں دا سایہ بھی تادیر سلامت فرمائے۔ وہ پھر وضو واسطے اور کچھ جڑا وہ تھوڑی دیر تک تشریف لے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، تو میں بھی حاضر خدمت ہاں، وقت زیادہ نہیں لواں گا،
امید ہے میری گفتگو نو تسی توجہ اور غور نال سماعت فرماؤ گے۔ قرآن کریم جو چند الفاظ میں تلاوت کیتے نے، میرے اللہ پاک نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ فرمایا میرا اللہ پاک مومناں نو ثابت قدم رکھتا ہے، بالقول ثابت، اس گل دے اتے قول حق دے اتے، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس دنیا تے بھی اللہ انہوں نے قائم رکھتا ہے تے اگلے جہان وچ بھی اللہ انہوں نے ثابت قدم رکھتا ہے۔ یاد رکھنا دنیا تے بندے نمازاں بھی پڑھتے نے، روزے بھی رکھتے نے، حج بھی کرتے نے، زکاتاں بھی دیندے نے، اپنے اپنوں ایمان والے بھی کہندے نے اللہ سب دا ایمان سلامت رکھے، مگر یہ ضروری نہیں کہ جیڑا بندہ پیدا مسلمان ہویا ہے تو مرے گا بھی مسلمان، یہ ضروری نہیں کہ پیدا کافر ہویا ہے تو مرے گا بھی کافر۔ یہ میرے رب دیاں حکمتاں نے، وہ جنوں چاہے ہدایت عطا فرما دے، جیڑا رب دی نافرمانی کرے او دے سینہ جڑا ہے وہ اللہ دی اطاعت تے میرے نبی دے غلامی واسطے نہ ہوئے تو وہ گمراہ بھی ہو جاندہ ہے، بدبخت بھی ہو جاندہ ہے۔ تو اس واسطے یاد رکھنا، بلکہ پنجابی چ کہندے نے کہ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ گھڑے، پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ گھڑے، بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ مطلب ہے کہ بندہ دنیا تے نیک عمال کردا ہے، کلمہ بھی پڑھدا ہے، مگر فیصلہ اے دے تے نہیں کہ تو دنیا تے کی کردا رہے ہیں، 10 سال سے تو ادو کی کیتا ہی، 50 سال دا ہوگا تو ادو کی کیتا ہی۔ فیصلہ اس گل تے ہونا ہے جدو مرے ہیں ادو کی آتی، فیصلہ موت دے وقت تے ہوئے۔ اگر ایمان دی موت آ جائے تو پھر ستے ہی خیر ہے۔ سارے میرے نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ بھی ہے، فرمایا بہت سارے بندے پیدا جڑے نے مسلمان ہوندے نے، مگر ایسی بدبختی ہوندی ہے دل سیاہ ہو جاندہ ہے گناہ کر کر کے اور شیطان برگلا لیندہ ہے، جدو مردے نے تو مومن نہیں مردے۔ کئی ایسے نے جڑے ساری زندگی کفر کٹ دیندے نے، اللہ مرن تو پہلا ایمان نصیب فرما دیندے۔ تو گل فیصلہ ہونا ہے جس وقت موت آئی ہے، کیا ادو میرے نبی دا غلام ایسے، ادو میرے آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا، رب نے صرف یہ دیکھنا پہلا اگر بد عملی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا نہیں تو ہمیشہ اللہ کو معافی منگو، یا اللہ جنہی کوتاہی ہے غلطی ہو تو معاف فرما دو۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اللہ دی رحمت میرے اللہ دے غضب تے غالب ہے، کہ اللہ رب العزت دی رحمت غالب ہے۔ اگر کوئی بندہ سچے دل نہ توبہ کرے تو میرا اللہ سارے معاف کر دے۔ بد عملی دی معافی ہے وے، بد عقیدگی دی معافی کوئی نہیں۔ عقیدے تے کوئی کمپرومائز نہیں، جیڑا مرتے وقت جدہ عقیدہ درست نہ ہویا، خدا دی توحید نو نہ منیا، میرے نبی دی ختم نبوت نو نہ منیا، جنہیں میرے نبی علیہ السلام نے اعزاز دیتی، میرے نبی دی آل اصحاب ازواج دی توہین کی تھی، یاد رکھنا او گمراہی تے مریا، اس بندے دی نجات نہیں جیڑا اسلام تو علاوہ کسی اور مذہب تے مر گیا۔ عرض کرنا میرے رب نے فرمایا میں ثابت قدم رکھنا، فیصلہ اے دیتے ہوئے یاد رکھنا انہوں سب تو پہلا بندہ شک تو ابتدا کرتا ہے۔ کفر اور منافقت شک دی وجہ تو ہوندی ہے، جدو بندے نو شک پہ جائے نا کہ یار پتہ نہیں میں جو کرنا پہ درست ہے کہ نہیں، ہر کام تے شک ہو سکتا ہے مگر اللہ دی توحید تے شک نہیں، میرے نبی دی ختم نبوت تے شک نہیں، اسلام دے سچے دین ہون تے شک نہیں، تے قرآن دی آخری کتاب ہون تے شک نہیں۔ یہ بنیادی عقیدے نے اسلام دے، یاد رکھنا شک بھی پہ گیا نا تو بندہ پاہمیں اپنے اپنے مومن ہی سمجھے ہو، مومن کوئی نہیں۔ قرآن کریم نے واضح فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ نہیں آکھیا قرآن نو جڑا انکار نہ فرمایا، نہیں شک بھی نہ کرے جی، پاہمیں بندہ اندر جی میں قرآن مننا، لیکن ایک لفظ تے بھی شک آ گیا نا تو سمجھا جو ایمان تو نکل گیا۔ میں دی اگر مثال دینا چاہواں، میں ایک حقیقی واقعہ ہے جڑا میں تواڈے سامنے پیش کرن لگا۔ ایک بندہ مسلمان، میں ادارے دا نام نہیں لینا، بڑا پڑھیا لکھیا، ہائی کوالیفائی، او دے نال ایک قادیانی سی،
مرزئی سی، انہوں روز کوئی نہ کوئی نوی سٹوری سناندیا رہنا، تبلیغ کردیا رہنا، مرزے دی جناب تو نبی مان لے، وہ مسیح موعود نعوذ باللہ، وہ جڑا مہدی ہے، وہ نیک ہے، یہ ہے وہ ہے، اس بندے ہمیشہ کہنا خبردار بھئی میرے نال گل نہ کر، میں الحمدللہ میرا دادا مسلمان، میرا باپ مسلمان، میرا پردادا مسلمان، تو میں کیویں مرزے نو نبی مان لواں؟ مسلسل کوشش کے باوجود جدو مرزئی دا کوئی دانا نہ چلیا تو مرزئی انہوں کہندا ہے تو انج کر کہ استخارہ کر لے، اگر استخارے دے اندر تینوں اشارہ ہو جائے مرزے دی نبوت دا تے من لئی۔ جدو نے آکھا نا استخارہ کر لے، اس بندے نے سوچیا کہ یار گالے دے حرج کی میں کہڑا مننا ہے، استخارہ کر لینا کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ انہیں جی ایک اعلان سن لو کہ جڑے موٹر سائیکل پارکنگ بالکل مسجد کے سامنے میں وہ اتوں علیحدہ کر لو، دور سامنے سڑک کی دوسری طرف کھڑی کر لو، کیونکہ سیکورٹی مسائل نے اور اجتماع بھی الحمدللہ حالے تو شروع ہوں پیا، تو اس وجہ تو کوشش کرو کہ رستہ بلاک نہ ہوئے اور اپنے موٹر سائیکل مہربانی کرو سائڈ پہ کر لو، جزاک اللہ خیر۔ تو احباب ذی وقار ہے توجہ ہے، ہن یہ نہ ہوئے مسجد خالی ہو جائے، کوئی نہیں ایک طرح تسلی نال کر لو، کیونکہ جلسہ تو انشاءاللہ چل جا رہے ہیں، لیکن مہمان آندے نہیں پہ، میں تو مہمان ہے ہی نہیں، میں تو ہے ہی میزبان، میں تو حافظ آباد رہن والا، یہ پنڈی پٹیاں میرے تو دور بھی نہیں، یہ سارے میرے بھائی دوست نہیں، تو میں کوئی مہمان نہیں، میں صرف جڑا نا انج کرو آغاز کرنا ہے، دعا کرنی ہے تو پھر میں اگے جانا ہے، تو اس وجہ تو تسلی نال جاؤ، آرام نال موٹر سائیکل جڑے سائڈ تے کر کے واپس آ جاؤ، جزاک اللہ۔ اچھا ایک کار بھی ہے جی، چلو جزاک اللہ خیر۔ تو احباب ذی وقار ہے توجہ جی، تو عرض کرنا پیا، انہیں بڑیاں دلیلاں دیتیاں، وہ بندہ نہ منیا، انہیں آکھیا تو انج کر استخارہ کر لے، اگر تینوں مرزے دی نبوت دا اشارہ مل جائے تو من لیں۔ اس بندے نے سوچیا کہ یار استخارہ کرن کی عرض ویکھ لینے آ، انہیں استخارہ کیتا تو بدقسمتی او دی گمرائی اور او دی بدبختی کہ انہوں خواب دے اندر مرزے دی نبوت دا اشارہ ہو گیا۔ وہ سویرے آ کے جناب کہندا یار میں تو بھلے ہی رہا، میں تے خواب اندر مرزے دی نبوت دا اشارہ ہو گیا۔ انہیں آکھیا تین تو میں انہیں چیزیں دلیلاں دینا، خیر او دی بربادی سی، او دی تباہی سی، وہ مرزئی ہو گیا، نہ صرف مرزئی ہویا بلکہ وہ مبلغ بن گیا، تبلیغ کرنی، ہر بندے نو ملے جا کے دسنا، لوگ آگنا تیرا باپ مسلمان، تیرا دادا مسلمان، تو کیڑے پاسے لگا ہوئے؟ جہالت، کفر، گمرائی۔ انہیں کہا نہیں میں کوئی دلیل نہیں مننی، میں تو استخارہ کیتا ہے۔ وہ چلدا ایک عالم دین کو پہنچیا، انہوں بھی جا کے تبلیغ کرنا ہے، مولوی ایویں پھسایا ہے، وہ جی مولوی ایویں لڑاندے رہندے نے، میں تو استخارہ کیتا ہے، ایویں تسی آندے ہو جھوٹے نے، میں استخارہ کیتا ہے۔ جدوں نے آکھے نا استخارہ کیتا ہے تے عالم دین فرمان لگے تائیں تے تیرا بیڑا غرق ہویا، تائیں تے تیرا بیڑا غرق ہویا۔ انہیں آکھیا مولوی جی میں استخارہ کیتا ہے، انہیں آکھیا میں نے دس میں کہنا شناختی کارڈ کول ہے ہی؟ انہیں آکھیا جی ہے، انہیں آکھیا پھڑا، شناختی کارڈ پڑھ گیا، تیرے باپ دا لکھیا نا فلانا، تے میں کہنا وہاں اے جدہ نا لکھیا ہے اے تیرا پیو نہیں۔ تو غصے چاہ گیا، مولانا زبان سنبھال کے گل کرو، کہنے لگے جے نہیں میری مندہ تے استخارہ کر لے، جے میری نہیں مندہ تے استخارہ کر لے۔ انہیں آکھیا مولوی صاحب میں تو اڈی عزت کرنا، اگر ہم دوبارہ گل کی تھی نا تو ویکھیا جدہ انجام، کہنے لگے یار میں کوئی غلط گل نہیں کی تھی، تو استخارہ کر لے۔ کہندہ جناب چپ بس، اس تو زیادہ کے گفتگو نہ کرنا، یہ دا مطلب ہے تسی میری ماں دے کردار تے شک کر دیو پہ، تسی میری ماں نو بدکارہ کہہ رہے ہو کہ نعوذ باللہ میری ماں نے بدکاری کی تھی تے میں پیدا ہویا، تو تسی میں نو حرام زیادہ کہہ رہے ہو، میں کیوں استخارہ کرا، میری ماں انجدی نہیں۔ مولانا خاموشی نہ سن کے نا فرماندے نے تینوں ماں دے شک تے ماں تے شک نہیں پیا، تینوں مصطفیٰ تے شک کی میں پہ گیا۔
تینوں ماں تے شک نہیں پیا تے تینوں نبی دی ختم نبوت تے شک کیویں پہ گیا؟ اصل بیڑا گرک ہویا ہی تائیں جدوں تو یہ نیت کیتی نا میں استخارہ کراں گا تے پھر تو نبی دی نبوت تے شک کیتا ہے، تے جدوں سونے تے شک کریے بندہ مومن نہیں رہندا۔ تے پھر استخارہ تینوں رحمان والو اللہ والو اشارہ نہیں ہویا، وہ تینوں شیطان والو اشارہ ہویا ہے، کیونکہ تو شک کرن والی اسلام تو باہر نکل گیا سی۔ یاد رکھنا مسلمان کدی اسلام دے بنیادی عقیدیاں تے شک بھی نہ کرنا، پھر شیطان ہر گمراہی واسطے کوشش کر دے۔ جدو بندہ قرآن تے شک کرے، اللہ دی توحید تے شک کرے، میرے نبی دی ختم نبوت تے شک کرے، جدو بندہ یاد رکھنا اللہ دے دین تے شک کرے نا تو پھر مومن نہیں رہندا۔ سانو تے اللہ دے فضل یقین کامل ہے کہ دنیا ادھر دے ادھر ہو سکتی ہے۔ ہن بار 1 بجے دا ٹائم ہے، سورج چڑھے آئے، کوئی با آ کے شاہ جی سورج نہیں ہے گا، میں اے تے من سکنا، میں اے نہیں من سکتا میرے نبی تو بعد کوئی نبی ہو سکتا۔ سانو اے دیتے شک بھی نہیں، جیڑا شک کرے ہو مومن نہیں، وہ کافر ہے یا منافق ہے، پاہمیں کلمہ بھی پڑھ دا ہوگا۔ بلکہ وہ اعظم چشتی مرحوم نے کیا خوب لکھا ہے، کہندا یاد رکھنا جدوں کسے نال پیار ہوئے نا تو پھر شک نہیں ہوندا، جدوں شک ہوئے تو پھر پیار نہیں ہوندا۔ وہ کہندا ایک اعظم چشتی آندے نے پہ محبوباں اتے نکتا چینی محبوبہ اتے نکتا چینی جیڑا کرن تو باز نہیں آندا اوے اصل منافق جانی اس نو او جھوٹے پیار جتاں تے اے دسیا کسے عشق دے مفتی او مڑ مڑیے فرماؤندا او اعظم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں۔ مل کے میرے نال آکھو جڑا نبی دا غلام ہے، اسی تے نبی تے شک نہیں کر دے، اسی قرآن تے شک نہیں کر دے، اسی اللہ دی توحید تے شک نہیں کر دے، سانو دین اسلام تے شک نہیں۔ جڑا شک کرے وہ بے ایمان ہے، وہ گمراہ ہے، وہ منافق تے کافر ہو سکتا ہے، وہ مومن شک نہیں کردا۔ وہ محبوباں اتے نکتا انج نہیں، مل کے میرے نال آکھو محبوباں اتے نکتا چینی جیڑا کرن تو باز اوے جیڑا کرن تو باز نہیں آندا اوے اصل منافق جانی اس نو او جھوٹے اوے او جھوٹے پیار جتاؤندا تے اے دسیا کسے عشق دے مفتی اسی شیطان واسطے اسی شک نہیں کر دے، سانو استخاریاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ اے شیطان جیڑا شک پا دیندا ہے، اساں جیڑا شیطان کولو نہیں پوچھ دے، اساں شک نہیں کر دے، اساں جدوں پوچھے آئے اساں یقین والیا کولو پوچھے آئے۔ آڈا کیتا ہووے جیڑا ابو بکر صدیق نے دسیا، اللہ دا قرآن آندا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ عقیدہ یو رکھیا جے جڑا نبی دے صحابہ والا، ساڈا عقیدہ ابو بکر صدیق والا، ساڈا عقیدہ عمر فاروق والا، ساڈا عقیدہ عثمان غنی والا، ساڈا عقیدہ مولا علی والا،
ساڈا عقیدہ طلحہ زبیر والا، ساڈا عقیدہ سلمان فارسی والا، ساڈا عقیدہ بلال پاک والا، ساڈا عقیدہ عبداللہ بن عمر والا، عبداللہ ابن مسعود والا، ساڈا عقیدہ ابو ہریرہ والا، ساڈا عقیدہ حضرت مولا حسن والا، ساڈا عقیدہ مولا حسین والا، ساڈا عقیدہ امام اعظم ابو حنیفہ والا، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک والا، ساڈا عقیدہ داتا علی حجویری والا، ساڈا عقیدہ مہر علی والا، جماعت علی والا، مجد الفسانی والا، شیر ربانی والا، ساڈا عقیدہ باب فرید والا، وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی والا، محدث اعظم والا، تاجدار حافظ آباد والا۔ اساں تے انہاں نوں پوچھیا اے تے سانوں یہی دس دینے پے، اوے یاد رکھیا جے اوے نبی دا غلاماں میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیا یاد رکھیا جے اے دسیا اوے کس عشق دے مفیدی تے او مڑ مڑے فرما ہوتا اوے آزم جتھے دل لگ جاوے، اوے آزم جتھے دل لگ جاوے، اوے آزم جتھے دل لگ جاوے، اٹھے عیب اوے اٹھے عیب نظر نہیں۔ سانو تے دین حق تے شک نہیں، اللہ دا فضل و کرم میں میرے رب دی عطا ہے، نبی دا غلام ڈگمگاندہ ہی نہیں، استخارے کرن دی لوڑ کیڑی ہے؟ اچھا پھر لوگ پیسے دیں دے اقتدار واسطے، کئیوں دا بیڑا گرک ہویا، وقت نہیں مرنا میں تفصیل اندستا، دنیا کی دولت، دنیا کے اقتدار، دنیا کے مال، ویزے واسطے بے ایمان ہو جاندے۔ یاد رکھنا نبی دی غلامی تے شک بھی نہیں ہو سکتا، ایمان تے رب فرماندہ ہے یثبت اللہ الذین، میں قائم رکھتا ہوں۔ یا اللہ کنوں رکھنا ہے؟ ہر بندے فرمایا نہیں آمنو، وہ جڑا قائم رہے وہی تے مومن جڑا دولت اقتدار دیکھ کے، بلکہ صرف دولت اقتدار ہی نہیں، جے ویکھ نہیں نا رب ثابت قدم کیویں رکھدا ایمان تے پھر ویکھ لے۔ ایک میں نام نہیں لیندا، ایک پاکستان دا لیڈر ہو سی جدوں پھانسی ہون لگی نا، انہاں کیا جناب ہن چلو، تے یقین کرو کو ٹریا نہیں سی گیا، سٹریچر لے آندا تے پھانسی گھاٹ لے کے گئے، ایک پاسے انج دائے دوجے پاسے ہوئے، انہاں کیا غازی تیار ہے؟ انہاں کیا میں تے کودوں دا انتظار کرنا۔ غازی ممتاز واسطے سٹریچر نہیں سی آیا، غازی علم دین چوک کے نہیں سی کھڑیا، وہ تے سینہ تان کے گیا سی۔ ایمان ہے ہی یہ دانا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابی بیٹھے نے فرمایا وہ درخت دسو جی دی مثال مومن دی طرح۔ صحابی سوچن لگ پائے، اخیر صحابہ رض کی تھی کملی والے اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دو، میرے نبی نے فرمایا مومن دی مثال کھجور دے درخت دی طرح۔ کی دے درخت دی طرح؟ کھجور دا۔ یہ دی شرح میرے والد کریم رحمت اللہ علیہ نے شرح حدیث بخاری فی فضالے میں ہوئے باری صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، فرمایا مومن کھجور دی طرح۔ مومن ہے کیوں؟ وجہ چیل دی طرح کیوں نہیں، تالی دی طرح کیوں نہیں، کھجور دی طرح کیوں نہیں؟ یاد رکھنا جدوں موسم بدلے نا، پت جھاڑ آوے، طوفان آ جائے، خزاں آ جائے، ہر درخت اپنے پتے سٹ دے لے، او دے پتے پیلے ہو جاندے، برف پہ جائے تو درخت نہیں، بہار چور رنگ ہوندہ ہے، خزاں چور ہوندہ ہے، سردی چور ہوندہ ہے، گرمی چور ہوندہ ہے، پت جڑ ہوئے تو ہر درخت اپنے رنگ بدل لیندہ ہے، او دے پتے ڈگ پیندے نے، اصل نالوں جدا ہو جاندے۔ مگر یاد رکھنا دنیا تے کھجور دا درخت ہے پاویں پت جھڑ بھی ہوئے نا، پتے ڈگے کدی خزاں ہوئے تو پتے پیلے نہیں ہوندے، سارا سال ہرے رہی دے۔ مطلب ہے موسم دے بیرونی اثرات
کھجور دے درخت تے نہیں ہوندے، وہ ہمیشہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ وہ ایک کھجور کا پتا ہر وقت اپنی اصل سے جڑا رہتا ہے۔ کھجور کے پتے خزاں میں جو ہے وہ پیلے نہیں ہوتے، کھجور کے پتے پت جھڑ میں گرتے نہیں ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن کھجور کے درخت کی طرح ہے، ارے خزاں ہو، بہار ہو، پت جھڑ ہو، ارے جو ہے ظلم ہو، جبر ہو، استبداد ہو، حکومتی سختیاں ہوں، یاد رکھنا ارے مال بھی ملے، مومن نبی کی غلامی نہیں چھوڑتا، وہ اپنی اصل سے جڑا رہتا ہے۔ وہ پھانسی پہ چڑھ جائے تو مرجھاتا نہیں، پھر بھی ترو تازہ رہتا ہے۔ مومن ہر حال میں ترو تازہ رہتا ہے، حق گل تے قائم رہندا ہے۔ اینو شاعر مشرق علامہ اقبال آندے نے پہ یہ نغمہ فضل گلولا لا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فضل گلولا لا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ، مل کے جڑا ایمان والا میرے نام رکھو، بہار ہو کہ خزاں لا الہ، پاویں ظلم ہوئے، جبر ہوئے، تیر چل دے ان گولیاں وجدیاں ہوئے، پھانسی دا پھندا تیار ہوئے، نبی دا غلام کدی جڑا کلمہ نہیں چھڑ دا، حق نہیں چھڑ دا، ایمان نہیں چھڑ دا۔ بلال نو مارا پیندیاں نے پیاں، ابو بکر صدیق تے تشدد ہندائے پیا، عثمان غنی دے جڑا شہید کرن دی کوشش ہو رہی ہے، مگر یاد رکھیا جے کدی نبی دے غلام ظلم بے کے قبران دے نہیں، بہار ہو کہ خزاں لا الہ، کلمہ نہیں جے ہوندہ تو میرے کو ترلے کا دے بکرا دے، اپنے واسطے پڑھنا جے، میرے واسطے نہیں جے پڑھنا۔ اللہ فرمانا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ قائم رکھدا ہے، تو تسی جلد سے بیٹھ کے نہیں پہ پڑھ دے۔ میں بد دعا نہیں دیندہ، مگر یاد رکھیا جے ایک حقائق سن لو، دیکھو 10 منٹ ہو جاندے فرق تو نہیں جناب۔ یاد رکھنا ایک بندہ سی تو انہیں رکھیا سی توتا، کی رکھیا سی توتا، وہ کردہ سی گلاں، جدوں پرونے ہونے انہاں نے سنات کلمہ، وہ توتے نے کلمہ یاد کی تو انہیں کلمہ سنانا، حتیٰ کہ انہا عادی ہو گیا کہ ہر وقت کلمہ پڑھ دے رہے۔ ایک دن وہ بلی پئی تو توتا مار چھڑیا، وہ مالک رون لگ پیا، وہ کوئی یار بیلی کو رضوی صاحب ورگا آیا، انہاں کہو اللہ دے بندیا توتا اور لے لے، کہندے گل توتے دی نہیں، وہ کلمہ بھی پڑھ دا۔ انہاں رضوی صاحب نے آکھیا کلمہ پڑھ دا سی تو نواں سکھا لے، ایک کیڑی گل ہے، وہ کہندہ میں نواں بھی سکھا لانگا، میں روندہ اس تو نہیں کہ توتا سی تے مر گیا تے کلمہ پڑھ دا سی۔ انہاں کہا وہ رونا کیوں میں؟ کہندہ رونا تے تاواں جدو بلی پئی ہے نا تے اگے ہر ویلے کلمہ پڑھ دا، جدو موت دسی ہے تے ٹین ٹین شروع کرتی سی، کلمہ بھول گیا جدو بلی سامنے آئی ہے۔ نبی دے غلامہ جڑا علماء فرماندے نے تجدید ایمان کر دے رہو تے رب کو لو معافی منگو، اے نہ ہوئے جدو سانو موت آوے تے اسی بھی ٹین ٹین شروع کر دیں۔ اے بار بار پکان دا مطلب ہوندہ ہے، کیونکہ فیصلہ اے نہیں کہ آج میں کی پیا کرنا، فیصلہ ہے جدو مرنے ادوں زبان تے کلمہ ہے، نجات کو دیئے جڑا مردیاں بھی اس کلمے تے مرے، تو توانو ترلیاں نہ کلمہ پڑھانا پہندہ ہے تو اللہ تعالی دے رحمت ہی فرمائے۔ میں یہی دعا کر سکنا، بد دعا تے سید کدی دین دے نہیں، اللہ تعالی دے رحمت ہی فرمائے، تعالی زبان تو آج بھی کلمہ جاری ہوئے تو ادوں بھی میری بھی تے تعالی مل کے بھرا کو بہار ہو کے خزاں لا الہ، بدبخت ہے جنہیں ہن بھی کلمہ نہیں پڑھیا، بہار ہو کے خزاں۔ اے کاکا پڑھ ادھر میرے آتے سائڈ پہ ہو جاتے الو دے پڑھ، میں 50 بڑی تو نہیں آکھے تیرا اہل پھڑ پیسے نہیں دے اسی سائڈ
کلمہ پڑھو میرے نال بہار ہو کے خزاں لا الہ سارے جڑے باہر بیٹھے ہوئے آکھو بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہا یہ جڑا کلمہ جے نا یہ جے قول ثابت اللہ اے دیتے قائم رکھ دا مومن میں جنہوں اے بھول گیا نا سمجھو دا بیڑا ہی کرے تو یاد کرنا مسلمان عرض کرنا پیا نبی دا غلام ہر حال اندر پاویں جڑا پھانسی ہووے پاویں خوشی ہووے پاویں غمی ہووے حق تے قائم رہندا ہے نبی دی غلامی نہیں چھڈدا کلمہ طیبہ دا انکار نہیں کردا جے دا اذان ترجمہ کراں تے حالت ہوندی ہے جڑا قول حق تے قائم رہے اندر فکر نہ کر ایک واری محبوب بلاوے ایک واری محبوب بلاوے تے اسی سر نو پیر بنا آئیے اوے سر منگے تے سر دے دئیے اسی کدی بھی دیر اوے اسی کدی بھی دیر نہ لا آئیے تے کدی نہ یاری دا شکوا کریے پاویں سیکدیاں مر جا آئیے اوے آزم یا یاری نہ لائیے اوے آزم یا یاری نہ لائیے تیجے لائیے تے توڑے اوے جے لائیے تے توڑے نبا آئیے جدوں تو سامین جی وقار عرض کرنا پیا جنہوں کلمہ پڑھ لے پھر پرواہ نہیں کری دی ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم میرے نبی دے سارے صحابہ بدر دے میدان اندر میرے نبی دے غلامہ کلمہ نہیں چھڑیا احد دا میدان ہوئے یرموک ہوئے یا یمامہ ہوئے حنین ہوئے یا احد ہوئے کیونکہ محرم دا مہینہ ہے پھر ذکر کیوں نہ کربو بلا دے شہیدان دا کریے میرے امام علی مقام سید الشہداء مظلوم کربلا شہزادہ گلگو کبا جانے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ تسی دیکھو نا ظلم دی انتہائے ادھر استقامت دی انتہائے یثبت اللہ الذین آمنوا اللہ ثابت قدم رکھتا ہے اس میں اتنی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں آج کل سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ اور یہ بڑا میں یہی کہتا ہوں کہ یہ بڑی نا بد انتظامی یا بد عقیدگی تو نہیں کہہ سکتا لیکن بدتمیزی انتہا پہ ہے کہ لوگ محرم میں نان ایشو کو ایشو بنا رہے ہیں کبھی جی نکاح کرنا جائز ہے جی کوئی اس کو حرام نہ کہ آج تک 14 صدیوں سے اہل سنت والجماعت نے محرم میں نکاح کو حرام نہیں کہا کیونکہ حرام ہے نہیں حرام کہا نہیں مگر جو کرے ہم نفرت ضرور کرتے ہیں حرام نہیں سمجھتے کچھ ہمارے ہیں دوست ایسے جو شاید لا علمی کی وجہ سے یہ مجھے نہیں پتا میں خوش گمان نہیں رکھتا ہوں کہ جی محرم میں جو اللہ نے منع کی نہیں کیتا تو اسے کیوں منع ہوں دے میں بالکل حرام نہیں سمجھتا نہ کوئی بھی سنی اس کو حرام ہے نہیں سمجھتا مگر جڑا 10 محرم نو سیرے بند کے ٹورے نا میں نفرت ضرور کرنا مجھے ایک دوست نے کہا شاہ جی جب منع نہیں تو پھر حرج کیا ہے میں کہا جس دن پیو مریا سی اس دن منڈے نو بن سیرے کہا جی کوئی گل نہیں آج میرا ابا مریا سی آج میں منڈے نو سیرے بننے میں کہا لوکاں تیرے برادری تیرے تو لعنت کرنی
میں کہ اپنے پیو دے مرن تے منڈے نو سیرے نہ بننے تے مولا حسین دی شہادت تو سیرے بننے. یہ حیا، احترام اور اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو کرتے نہیں ہیں، حرام نہیں سمجھتے. عید والے دن حرام ہے؟ بولو. وڈی عید نو کیوں نہیں بیاہ رکھ دے؟ کہ جی براتیاں نہیں رلنا، گھراں چ عید ہوندی ہے تے جے گھر عید ہوے تے پھر تو بیاہ نہ رکھے تے شرم کر. جدوں مولا حسین دی شہادت ہوے پھر کیوں تو رکھے؟ اس لیے یہ نان ایشو کا ایشو بنایا جا رہا ہے. آج تک ساڈے سنیاں چ مسئلہ ہی نہیں، یہ تے خارجیاں دا مسئلہ ایسے ہی تماشا بنا دیا. اب پوچھتے ہیں جی بتاؤ جب جائز کرتے کیوں نہیں؟ میں کہا تو ماں دے مرن تے رکھ دی تھی دا نکاح، سانوں کیوں پوچھنے؟ دوسری بات، وہ جی غم حسین میں رونا جائز نہیں ہے. جو اس کو جائز نہیں سمجھتا میں اس کو ناجائز سمجھتا. جی غم حسین میں رونا جائز نہیں. یاد رکھیں غم منانا اور ہے، غم کا ہو جانا اور ہے. جن بزرگوں نے یا اللہ حضرت کا نام لیا جاتا ہے نا، تمہیں سمجھے نہیں عوام. غم منانا اور ہے. ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں، غم حسین ہمیں ہوتا ہے. اس کے لیے ہم کوئی اہتمام نہیں کرتے جو دوجے کر دیں. ہم تو محرم کا چاند نکلے تو دل میں احترام آل رسول ہوتا ہے، عشق آل رسول ہوتا ہے، غم آل رسول. یہ فطرتی کیفیت ہے. رونا اگر منع ہوتا تو میرے نبی فرما دیتے کو خبردار ہو کوئی نہ روے. مگر یاد رکھنا کریم آقا علیہ صاحبزادی کے صاحبزادے کا وصال ہوا، میرے نبی علیہ السلام گئے. میں سیاہ ستہ سے حدیث سنا رہا ہوں. میرے آقا علیہ السلام گئے، جا کے میرے نبی علیہ السلام نے دیکھا تو شہزادے کا وصال ہو چکا تھا. میرے نبی رو رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عرض کی کمری والے یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ میرے نبی نے یوں فرمایا دل کا غم اور آنکھ کا آنسو اللہ کی رحمت ہے. دل کا غم اور آنکھ کے آنسو اللہ کی رحمت ہے. مجھے قرآن و سنت میں کہیں رونے سے منع نہیں. ہاں جزا و فضا کا لفظ اللہ حضرت نے استعمال کیا. بے صبری کا اظہار کرنا، بال کھول لینا، اس غم کو منانا، اس سے اللہ حضرت نے منع کیا ہے. لیکن محبت میں، عشق میں، ان کی یاد میں رو پڑنا عین عبادت ہے، عین عبادت ہے. اگر یہ رونا منع ہوتا جی 3 دن سو گیا جی 3 دن تو علاوہ سوگ نہیں، یہ بات کبھی تم مخدومہ کائنات سے پوچھو نا. حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ سے میرے نبی کا وصال ہوا، 6 مہینے میری سیدہ ظاہری طور پہ حیات رہی، پورا 6 مہینے میری سیدہ مسکرائی نہیں، اپنے والد کریم کے غم میں روتی تھی. میں نبی سے دلیل دیتا ہوں. حضرت سید الشہداء میر حمزہ کی شہادت ہوئی، مجھے کوئی بتائے نبی نے فرمایا 3 دن تو بعد میرے چاچے واسطے روئے کوئی نہ. میرے نبی جب بھی احد پہ جاتے، جب بھی یاد حضرت امیر حمزہ آتی، میرے نبی خود روتے. بلکہ وحشی جس نے شہید کیا، میرے نبی علیہ السلام فرمایا تم نے کلمہ پڑھا سارے گناہ معاف ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جناب حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد فاروق الحسن قادری صاحب. تو عرض یہ کر رہا ہوں رونا منع نہیں ہے، غم منانے سے اور ہے، غم کا ہو جانا اور ہے. اس تمیز کا یاد رکھیں. لوگ غم مناتے ہیں، ہمیں غم ہوتا ہے. اگر 3 دن ہی سوگ ہے تو بتاؤ میرے نبی نے حضرت امیر حمزہ کی یاد میں صرف 3 دن آنسو بہائے؟ جب بھی سید الشہداء کی یاد آتی میرے نبی روتے. حضرت وحشی کو فرمایا تم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، مجھے اپنا چچا یاد آتا. اگر 3 دن غم ہے تو میں سوال کرتا ہوں کہ حضرت بلال پاک مدینہ چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ غلام فریدہ اوتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آتا. حضرت بلال پاک چلے گئے. علامہ مجھ سے زیادہ صاحب علم ہیں اور تقوی ہیں، پوچھئے علامہ صاحب فاروق الحسن صاحب سے کہ میرے حضرت سیدنا بلال پاک نے اذان نہیں دی دوبارہ. بلال اذان کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا جس کو دیکھ کے دیتا تھا وہ نظر نہیں آتا. یہ غم نہیں تھا. جب اذان مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے تو اذان مکمل نہ کر سکے. یہ تھا غم مصطفیٰ. ہو جانا اور ہے، منا لینا اور ہے. ہمیں غم حسین ہے، ہوتا ہے، ہمارے لگتے ہیں نا یار.
اس لیے یاد رکھنا ایسے ہی غلط انفارمیشن پہ جو علماء نے فرمایا وہ کچھ اور ہے، جو عوام سمجھتی ہے وہ کچھ اور ہے۔ بے صبری کے اظہار سے منع ہے، شریعت کی حد کو توڑنا منع ہے، بال کھولنا منع ہے، اس طرح وہ وین کرنا جس طرح وہ منع ہے، لیکن شہادت پڑھنا، شہادت کا ذکر سن کے رونا، تمام علماء حضرت امیر حمزہ کی شہادت پڑھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں، بدر کے شہیدوں حضرت معاذ اور موبز کی شہادت نہیں پڑھتے، ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس بات کو علماء کی بات اور ہوتی ہے، جدو عوام دے ہتھے چڑھ جائے نا وہ گل ہی بدل چھڑ دے۔ تو یاد رکھنا امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنا، ان کی محبت میں رونا، ان کے وہ جو شہادت کے بعد سن کے رونا عین عبادت ہے۔ تو حضرات ذی وقار یثبت اللہ الذین، میرے خیال میں انہیں شہادت نہیں پڑھتا کیونکہ علامہ صاحب تشریف لائے نہیں، میں جانا انشاءاللہ، یار زندہ صحبت باقی۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اللہ ثابت قدم رکھتا ہے مومنوں کو اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بھی۔ ہم جو ہیں اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے، عقیدہ اہل سنت پہ ثابت قدم رکھے، اللہ ہمارے عقیدے کو دنیا و آخرت میں سلامت فرمائے، کیونکہ میں نے بھی یہ ان کی میں نے پہلے عرض کیا، ان کی محبت ہے کہ سیداں دا انہاں کو حق ہوندا ہے جیڑا انہاں ہی دیتا ہے، ورنہ لوگ سیداں دا حق ہی نہیں دیندے۔ ہاں جی، مینوں اج تک کدی کسی نہیں اونج نظرانے دیندے، کدی نہیں آکھیا شاہ جی خمس بھی لے لو۔ تو یہ میں آج سردار صاحب کو خمس لیا ہے، انہاں دا ٹائم میں لیا ہے، تو ہن انہاں دا کھلا ٹائم ہے، میں اجازت دواں گا، کوئی بندہ اٹھے نہ، میرا سارے نو سلام ہے۔ جناب حضرت نقیب اہل سنت، نقیب اہل بیت جناب محمد افتخار رضوی صاحب اعلان کر دینے، آپ دا خوبصورت اور علمی روحانی بیان ہوئے گا، تو میں گزارش کراں گا کہ مولا حسین دی یاد اندر کوئی انہاں نو تھوڑا جا آنسو آ جان، میرے واسطے بھی دعا فرما دینا، رضوی صاحب نے سلام کہہ دینا، السلام علیکم۔ کوئی اٹھے نہ، صرف جنہیں میرے نال جانا ہے وہ اٹھے۔ سامعین کی